حدیث نمبر 4689 حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں، اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کو تلوار کے ذریعے معزول نہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، اور جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی برائی دیکھو تو ان کے عمل کو برا جانو، لیکن ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ حدیث نمبر 4690 حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں، اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس صورت میں ہم ان کو معزول نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ سنو، جن لوگوں پر کسی شخص کو حاکم بنایا گیا پھر وہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس معصیت کو برا جانیں، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں۔ ابن جابر فرماتے ہیں، جب رزیق بن حیان نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تو میں نے ان سے کہا، اے ابو المقدام، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ جب تم سے یہ حدیث کسی نے بیان کی ہے یا تم نے خود مسلم بن قرظہ سے سنی ہے، جو کہتے ہیں میں نے حضرت عوف سے سنی، اور وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت رزیق گھٹنوں کے بل جھک گئے اور قبلہ رخ ہو کر کہنے لگے، ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہ حدیث مسلم بن قرظہ سے سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عوف بن مالک سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 4691 امام مسلم نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث حضرت عوف بن مالک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔